نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي إلى طريق السلامة من على من شاء من عباده وفقهم للاستقامة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، آج کا موضوع ہے قرآن مجید۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے اوصاف و فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارہ میں ہی ارشاد ربانی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہادی اور رہنمائی ہے جو قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی کا سامان ہے، جس پر ایمان لانا ہماری دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی فوز و فلاح کی ضمانت ہے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا، یہ صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے لی ہے۔ قرآن میں باطل کے گھسنے کی گنجائش نہ آگے سے ہے نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ ارشاد باری تعالی ہے،
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی کہ حفاظ نے اپنے سینوں میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر لیا، قرآن پڑھنے کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو محفوظ کر لیا، اور علماء نے قرآن کے معانی و مطالب، تفاسیر و تراجم کو محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ قرآن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بعینہ، اسی طرح اب بھی موجود ہے، اس میں کہیں پر زیر زبر یا نقطہ کا بھی کوئی فرق نہیں ہوا ہے۔ جبکہ دوسری آسمانی کتابیں مثلا توریت و انجیل تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گئیں، خود یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کے الفاظ اور معانی کو بدل دیا، بہت سی چیزیں ان میں سے نکال دیں، بہت سی نئی چیزیں داخل کر دیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں، ان کے احکام قیامت تک کے لیے نہیں تھے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید میں سرم و تحریف و تغیر کی گنجائش نہیں ہے، نہ آج تک اس میں ذرا بھی تحریف ہو سکی، نہ آئندہ تحریف ہو سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قرآن کے احکام و فرمودات ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ قرآن آ جانے کے بعد انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہی ان کے تمام دینی و دنیاوی ضروریات کا کفیل ہے، قرآن ہی ان کے لیے مکمل سرچشمہ ہدایت ہے۔ نسیم صبح امن و عافیت، ہر سو پکار آئی، مبارک ہو کہ اب گلشن میں قرآنی بہار آئی۔ قرآن مجید آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے، مگر ان تمام معجزات میں جو معجزہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے اور جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، اور ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا جو اس زمانہ کے حالات کے مطابق تھا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات ایسے بھی عطا کیے گئے جو ظاہری صورت میں جادو سے مشابہت رکھتے تھے، مثلا عصا کا سانپ بن جانا اور ید بیضاء، حالانکہ وہ جادو نہیں تھے۔ معجزہ اور جادو میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ بنسبت خاک رابع عالم پاک، مگر دیکھنے میں وہ معجزات جادو کی طرح لگتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبینا علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا بہت چرچا تھا، ایک سے ایک طبیب موجود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو طب سے مشابہت رکھتے تھے، مثلا مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑھیوں کو اچھا کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ جب ہمارے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس زمانہ میں عرب میں شاعری کا بہت زور تھا۔ عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت اور اپنی
زبان دانی پر ناز تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے علاوہ ایک زندہ جاوید معجزہ قرآن مجید کی صورت میں بھی عطا کیا گیا، جو اپنی فصاحت و بلاغت اور کمال بیان میں بے نظیر و بے مثال تھا، جس کے سامنے عربوں کی زبان دانی ہیچ ہو کر رہ گئی۔ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء نے قرآن کی فصاحت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور چار قرآن کی فصاحت و بلاغت کو تسلیم کیا اور ہار مانی، بہت کوششیں کی، قرآن جیسا کلام بنا کر لانا چاہا مگر نہ لا سکے۔ پورا قرآن کیا لاتے، ایک صورت نہ بنا سکے، ایک صورت کیا بناتے، ایک آیت نہ بنا سکے، اور قرآن انہیں برابر چیلنج کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے۔ مخالفین دانت پیستے تھے، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب، کوئی سورہ، کوئی آیت ہی صحیح بنا کر لانے کی لاکھ کوشش کرتے تھے، اپنے مددگاروں کو بلاتے تھے مگر نہ لا سکتے تھے، نہ لا سکے اور نہ آئندہ لا سکیں گے۔ قرآن نے منکرین قرآن کو جو چیلنج دیا تھا وہ صرف 1400 برس پہلے ہی کے لیے نہیں تھا، وہ چیلنج آج بھی ہے۔ قرآن ببانگ دہل اور آج بھی اعلان کرتا ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کی طرح بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، اگرچہ ان میں سے بعض کا مددگار ہو جائے۔ دوسری جگہ اعلان کرتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اسی کے مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوائے اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن اگر تم نہ کر سکو اور سن لو کہ ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جو تم جیسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تیسری جگہ چیلنج ہوتا ہے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ سورۃ الطور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے۔ پس اگر یہ لوگ سچے ہیں تو قرآن جیسی ایک ہی بات بنا کر دکھا دیں۔ سورہ النساء میں ارشاد ربانی ہے، افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کیا
وہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ لوگ اس میں بلا شبہ بہت اختلاف پاتے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کو تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر۔ قرآن مجید کی صورت میں ہمیں کتنی عظیم دولت مل گئی ہے، اگر ہم نے اس دولت کی قدر نہ کی تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب اور احسان فراموش کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ الفاظ حدیث یہ ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، ترمذی شریف۔ ایک دوسری حدیث میں جو بخاری شریف کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ قرآن کو اچھی آواز اور اچھے لب و لہجے کے ساتھ پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ محترم دوستو، اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالی لوگوں کو اوپر بھی اٹھاتا ہے اور نیچے بھی گراتا ہے، عروج بھی عطا کرتا ہے، زوال بھی دیتا ہے، ترقی سے بھی نوازتا ہے، پستی بھی میں بھی ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، مسلم شریف۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو اسی کی وجہ سے پستی میں گرا دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس کے احکام و فرمودات پر عمل کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور عمل کرنے کی وجہ سے عروج و کمال سے نوازتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے، قرآن کے احکام و تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، انہیں ایمان نہ لانے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے پار و ذلت میں گرا دیتا ہے۔ آج جو لوگ عروج و کمال کی خواہش مند ہوں، جو دنیا اور آخرت کی ترقی اور فلاح اور بہبود چاہتے ہوں، ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں، اس کے فرمودات اور احکام پر عمل پیرا ہوں، اور تعلیمات قرآن کو سارے جہاں میں عام کریں، تاکہ ساری دنیا پستی و انحطاط سے نکل کر عروج و کمال کی شاہراہ پر گامزن ہوں۔ مسلمان اٹھو، قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔